بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ حارث عربی میں شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ایک شیر جو بھاگتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کا کوئی نقصان اور کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی شیرنی نے حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد اس شیرنی نے ایک چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیرنی نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے عرض کیا، مولا، یہ میرا بچہ ہے، یہ یتیم ہو چکا ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے اور میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں۔ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ تم سے علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا، مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک بیٹا جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ناظرین کرام، ابو الحارث کی بچپن ہی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ ناظرین کرام، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ عرض کرنے لگے، یا مولا، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام جب گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب ہمیں اس سے خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین کرام، یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، آج کا دن گزرنے دیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، دیکھیں، باہر شام ہو چکی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں، بھٹکے ہوئوں کو بھی یہ وقت امان دینے کا ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی کیوں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے عرض کیا، مولا، آواز کون دے گا؟ کیا یہ آواز آپ کی ہوگی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں،
پوچھا کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیں گے؟ فرمایا نہیں۔ تو ابو الحارث نے عرض کیا پھر اے میرے مولا یہ آواز کس کی ہوگی؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سالہ بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی اور پھر ہماری اماں جان فضا تمہیں آواز دیں گی۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد کے لشکر نے آپ علیہ السلام کے جسم عطر کو پامال کرنا چاہا تو جناب فضا نے جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہا بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرہ پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے کہا اے ابو الحارث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستہ کی طرف میری رہنمائی کی۔ اسی وقت سے وہ شیر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے پاس جا کر اسے بتاؤں کہ کل یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ فضا اس شیر کے پاس گئی اور کہا اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا اور فضا نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ کل یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اس کے جسم عطر کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین علیہ السلام کے جسم عطر پر آیا اور دونوں ہاتھوں سے جسم کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم عطر کا گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے کے قطعی اور قوی دستاویز اور دلائل موجود ہیں، لہٰذا آخری روایت کے بارے میں مورخین اور علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ مورخین کے نزدیک یہ شیر کی حفاظت والی روایت اور داستان محل تردید ہے۔